کہاں جا رہے ہو؟ ظفار گھر کے بیرونی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے پیچھے سے امی کی آواز سنائی دی۔ جی وہ میں، ظفار کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بتاتے کیوں نہیں؟ امی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میں سعادت کے پاس جا رہا ہوں، ظفار نے آہستہ سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، امی نے سختی سے کہا۔ چلو جا کر ہوم ورک مکمل کرو۔ وہ میں نے کر لیا ہے، ظفار نے بتایا اور اجازت طلب نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو اب جاؤں؟ جب ایک بار کہہ دیا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ جاؤ جا کر پڑھو۔ جی، ظفار نے آہستہ سے کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سعادت اور سعید دونوں اس کے تایا کے بیٹے تھے اور ظفار اور ظفر دونوں بھائی ان کے چچا زاد تھے۔ وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، سب اکٹھا مزے سے رہتے تھے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اور پھر اچانک ایک واقعہ ہو گیا۔ ظفر کے والد عبد الرحمن اور سعادت کے والد عبد الرحیم دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے والد عبدالحق صاحب ایک اچھے کاروباری آدمی تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور تھا جس پر دونوں بیٹے کام کرتے تھے۔ عبد الرحیم بڑے تھے، لاڈلے زیادہ تھے اور مزاج کے بھی تیز تھے، جبکہ عبد الرحمن صلح جو اور نرم مزاج انسان تھے۔ پہلے سب ایک مشترکہ مکان میں رہتے تھے، پھر ان کے سامنے والے رحمت صاحب ملک سے باہر جانے لگے تو ان کا مکان عبدالحق صاحب نے خرید لیا۔ یہ مکان پہلے مقام کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور صرف 3 کمرے اور باورچی خانہ وغیرہ پر مشتمل تھا، جبکہ پہلا مکان 2 منزلہ اور کافی کشادہ تھا۔ جب مکان خرید لیا تو عبدالحق صاحب نے یہ مکان عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا اور خود بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے لگے، مگر دونوں گھرانوں کا ملنا جلنا ایک سا تھا۔ عبدالحق صاحب کبھی ایک بیٹے کے گھر دوپہر کا کھانا کھاتے تو دوسرے بیٹے کے گھر رات کا کھانا۔ غرض دن یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ ایک دن عبدالحق صاحب کو تہجد میں وضو کرنے اٹھے تو بجلی گئی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ گھٹنے میں بری طرح چوٹ آئی۔ آہٹ سن کر عبد الرحیم کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جلدی سے اٹھ کے باپ کو سنبھالا، مگر ان سے قدم زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں گھٹنا سوج کر پھول گیا۔ صبح دن نکلنے پر ڈاکٹر کے صاحب کے پاس لے کر گئے تو اس نے ایکس رے کروایا۔ معلوم ہوا کہ گھٹنے کی ہڈی چٹک گئی ہے، پلسٹر چڑھانا پڑے گا۔ 2 دن اسپتال میں رہے، پھر ڈاکٹر نے پلاسٹر چڑھا کر چھٹی دے دی، مگر 2 ہفتے مکمل آرام کرنا تھا۔ عبدالحق صاحب گھر واپس آ گئے۔ دونوں بیٹوں نے تسلی دی اور اسٹور کا کام سنبھال لیا، مگر عبدالحق صاحب کے بیمار پڑتے ہی عبد الرحیم بھائی سے صرف بڑے بھائی بن گئے۔ اب وہ سارا دن اسٹور کے کیش پر بیٹھ کر نگرانی کرتے رہتے اور عبد الرحمن سارا دن اسٹور میں بھاگ دوڑ کرتے رہتے۔ عبد الرحمن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی کڑوی باتیں بھی ہنس کر نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن گھر آئے تو عبدالحق نے بیٹے سے کہا، کئی دن ہو گئے ہیں میں عبد الرحیم کے گھر نہیں گیا، آج مجھے وہاں لے چلو۔ چلیں جیسا آپ چاہیں، عبد الرحیم نے فوراً ہی کہا اور والد کو لے کر عبد الرحیم کے گھر چلے آئے۔ عبد الرحیم ابھی ہی اسٹور سے لوٹے تھے اور منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ وہ والد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عبدالحق نے کہا، کیا بات ہے، تم 2-3 دن سے گھر نہیں آئے؟ ابو بس صبح اسٹور کھولنے جاتا ہوں، تب آپ سو رہے ہوتے ہیں، رات دیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، عبدالحق نے حیرت سے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ عبد الرحیم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ابو جی آپ آرام کریں، میں پھر آتا ہوں۔ بھائی جان کھانا تو کھا لیں۔ عبد الرحمن نے بھائی کو روکا۔ نہیں، گھر جا کے کھاؤں گا، بیوی بچے سارا دن انتظار کرتے رہتے ہیں، عبد الرحیم نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ عبدالحق صاحب کو عبد الرحمن نے جلدی سے اس کے کمرے میں لٹایا جس کے ساتھ ہی غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ اب وہ بیٹھے ہی تھے کہ عبد الرحمن کی بیگم کھانے کی ٹرے لے آئیں۔ اتنی میں غفار اور ظفر بھی دادا جان کہتے ہوئے آ گئے۔ دونوں بچے دادا جان سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی نے کہا، دادا جان کھانا کھا لیں تو تمہیں دادا جان کے پاؤں دبانے ہیں۔ بالکل، ظفار نے کہا، میں دادا جان کا ایک پیر دباؤں گا۔ ایک کیوں؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی دوسرے پر پلاسٹر چڑھا ہے نا، وہ معصومیت سے بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ ادھر جب عبد الرحیم گھر پہنچے تو بیگم نے کہا، اچھا ہوا آپ انہیں بھائی کے گھر چھوڑ آئے، میں تو تنگ آ گئی تھی خدمت کرتے کرتے۔ کیا مطلب؟ عبد الرحیم نے ناگواری سے کہا۔ لو جی، گھر پر رہو تو معلوم ہو کہ ابا جان دن میں 50 مرتبہ تو آوازیں لگاتے ہیں، پانی لے آؤ، چائے بنا دو، کھانا لا دو۔ ارے جائے نماز کہاں ہے؟ اب میں گھر کے کام کروں یا ابا جان کی خدمت میں ہاتھ باندھی کھڑی رہوں؟ عبد الرحیم خاموش رہے۔ ویسے بھی ان کی بیگم کی زبان بہت تیز تھی۔ بس اب جب تک ابا جان ٹھیک نہ ہو جائیں لانے کی ضرورت نہیں، سامنے ہی تو گھر ہے، جب چاہو دیکھ آؤ۔ وہ تھوڑی دیر انہیں گھڑی دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے برچی خانے میں چلی گئی۔
دن گزرتے رہے۔ اس دوران ایک مرتبہ عبدالحق بڑے بیٹے کے گھر گئے، مگر بہو کا رویہ دیکھ کر خاموش چلے آئے۔ بڑھاپا ہو اور پھر بیماری، انسان جلدی رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ عبدالحق چپ چپ رہنے لگے، حالانکہ عبدالرحمن اور دونوں پوتے، ان کی چھوٹی بہو، ان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ دونوں بچے تو جیسے ان کے گرد ہی پھرتے رہتے تھے، مگر ان کے باوجود عبدالحق صاحب کا دل اداس اداس رہنے لگا۔ اس دوران ایک دن ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ تب عبدالرحیم ضد کر کے باپ کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس ضد کے پیچھے ان کی چالاک بیگم کا ہاتھ ہے۔ عبدالرحیم کے گھر منتقل ہونے کے چند ہی دن بعد عبدالحق صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یہیں سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مکان پر قبضہ کر لیا، پھر اسٹور سے بھائی کو فارغ کر دیا۔ عبدالرحمن نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ ابا جی نے یہ مکان اور دکان مجھے سنبھالنے کے لیے دیا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے انتقال سے چند روز قبل مجھے یہ دونوں چیزیں دے دی تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبدالرحمن نے احتجاج کیا۔ ابا جی نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ دکان دونوں بھائیوں کی برابر ہے۔ اچھا؟ عبدالرحیم ہنسنے لگے۔ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ وہ آپ کے سامنے ہی تو کہتے تھے، عبدالرحمن نے بھائی کو یاد دلایا۔ بالکل کہتے تھے، مگر آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ تم سنبھالو تو کیا میں جھوٹا ہوں؟ عبدالرحیم غصے میں آ گیا۔ اس وقت دکان میں 2-3 جاننے والے بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے سائڈ پر رکھا ہوا قرآن شریف تھام لیا۔ اگر تم کہتے ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ابا جی نے یہ مجھے دے دی ہے۔ عبدالرحمن بھائی کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئے، مگر بھلا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا تو ایمان تھا کہ قرآن مجید کے بعد تو بس کسی گواہی، کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بولے، بھائی جان، بڑا بارہ گھر اور یہ دکان آپ کو مبارک ہو، مجھے اب اجازت دیجیے۔ وہ کہہ کر اٹھے، دکان کی چابیاں بھائی کے سامنے رکھی اور دکان سے باہر نکل آئے۔ دکان میں موجود 2-3 جاننے والوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا، مگر کیا بولتے؟ جب عبدالرحیم نے قرآن مجید میں ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی۔ عبدالرحمن گھر پہنچے تو بڑے اداس تھے۔ بیگم نے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ ان کی بیگم نے فوراً کہا، ابا جی تو ناانصافی کر ہی نہیں سکتے، ضرور بھائی جان یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھو رشیدہ، عبدالرحمن نے مضبوط لہجے میں کہا، بھائی جان جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ؟ مگر قرآن مجید اور قسم کے سامنے ان کے متعلق اب ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اس کے پاک کلام اور نام کے آگے میرا سر جھکا ہے۔ آپ سچ کہتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ رشیدہ بیگم ٹھنڈی سانس بھر کے بولی اور کھانا نکالنے کے لیے برچو خانے میں چلی گئی۔ رشیدہ بیگم کے بھائی کو اللہ نے بڑا خوشحال بنایا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے اچھے علاقے میں اپنا 2 منزلہ گھر بنایا تھا اور نیچے ہال بنایا تھا کہ کرائے پر دے دیں گے۔ جب ان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو وہ فوراً بہن بہنوئی کے پاس آئے اور نیچے ہال کی چابی عبدالرحمن کو دی اور بولے، بھائی جان نیچے ہال آپ کے لیے خالی ہے، نیا علاقہ ہے، کوئی اچھا سٹور بھی نہیں ہے، اب بسم اللہ کیجیے۔ عبدالرحمن حیران اپنے سالے کا منہ دیکھنے لگے۔ رشیدہ بیگم نے مسکرا کے کہا، جمیل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دکان میں مال بھرنے کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہے، وہ کہاں سے لاؤں گا؟ اس کی فکر مت کیجیے، ابو نے انتقال سے پہلے رشیدہ کا حصہ نقد بینک میں محفوظ کروایا تھا، وہ آپ کی امانت ہے، جمیل بھائی نے کہا۔ رشیدہ بیگم نے بھی کہا، آپ کو بتایا تو تھا کہ ابو جان نے مجھے جائیداد میں حصہ دے دیا ہے، مگر آپ نے سنا ہی نہیں، مگر ایک شرط پر۔ عبدالرحمن ہنس کر بولے، کون سی شرط؟ میرے کاروبار میں تم آدھے کی حصے دار ہوگی۔ کیوں جمیل میاں؟ جمیل بھائی بولے، یہ تو آپ دونوں کی مرضی، میں تو اپنے فرض سے آزاد ہو گیا، بس اب رشیدہ کا فرض باقی رہ گیا ہے۔ کون سا فرض بھائی جان؟ رشیدہ بیگم نے چونک کر بھائی سے پوچھا۔ چائے پلانے کا فرض، وہ اداس سا منہ بنا کر بولے اور سب ہنسنے لگے۔ جب نیت نیک ہو، بھروسہ اللہ پر ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ عبدالرحمن چونکہ سٹور چلا رہے تھے، سب میں ان کی جان پہچان تھی۔ مہینے بھر میں ہی عبدالحق عبدالسلام سٹور کا آغاز ہو گیا۔ عبدالحق تو عبدالرحمن کے والد کا نام تھا اور عبدالسلام رشیدہ بیگم کے والد کا نام۔ رشیدہ بیگم نے سٹور کے نام بورڈ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالرحمن بولے، بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہارے والد بھی تو میرے والد ہی ہے نا۔ دونوں بچے ظفر اور ظفار بہت خوش تھے۔ یہ جگہ تو ان کے پہلے والے سٹور سے بھی بہت بڑی تھی۔ عبدالرحیم پیسے گن رہے تھے کہ اچانک گاہک نے پوچھا، رحیم بھائی یہ ہاتھ پر نشان کیسا؟ ارے یار یہ ایک دانہ نکلا تھا، اب سفید سا نشان چھوڑ گیا ہے، انہوں نے پیسے دراز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے ان کے چند دانے نکلے تھے جو پانی والے تھے، وہ خشک ہو گئے مگر نشان چھوڑ گئے۔
ایک دن انہوں نے قمیص اتاری تو بیگم نے کہا، یہ آپ کی پیٹھ پر کیسے دھبے ہیں، لال لال سفید سفید سے؟ پتہ نہیں، عبدالرحیم بولے، مجھے کہاں نظر آئیں گے بھلا؟ یہ تو ہاتھ پر بھی ہیں، اور دیکھیے آپ کے پیروں پر بھی، ان کی بیگم نے کہا۔ ان کے انداز سے پریشانی جھانک رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اچھا اچھا، عبدالرحیم نے کہا اور خود بھی فکر مند ہو گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملے جن سے ہمیشہ دوائی وغیرہ لی جاتی تھی۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے کہا، یہ تو مجھے سفید داغوں کا مرض معلوم ہوتا ہے۔ سفید داغوں والا مرض؟ عبدالرحیم نے حیرت سے دہرایا، کیا مطلب؟ پھول بہری کہتے ہیں اس کو، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اس مرض میں نشانات آہستہ آہستہ پھیلتے جاتے ہیں اور بعض اوقات سارا بدن اس کی زد میں آ کر بدنما معلوم ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اسکن کے ہسپتال میں جائیں، ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا۔ جی اچھا، انہوں نے آہستہ سے کہا اور واپس آ گئے۔ پھر وہ دکان پر چلے گئے مگر ان کا دل نہ لگا اور وہ گھر چلے آئے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ بیماری سے ڈر گئے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو ان کی نگاہ سامنے پڑی، عبدالرحمان کے گھر تالا پڑا ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور چابی انہوں نے بیٹے کے ہاتھ بھجوا دی تھی جو ان کی بیگم نے بڑی تیزی سے قبضے میں کر لی تھی اور اب اس میں کرایہ دار آباد کرنے کی فکر میں تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ وہ بڑے اداس تھے۔ انہوں نے دل بہلانے کے لیے ٹی وی کھول لیا مگر ان کا دل نہ لگا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھے، پھر وضو کر کے مسجد چل دیے۔ ابھی مغرب کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی کہ امام صاحب نے اعلان کیا، حضرات نماز مغرب کے بعد ٹھہریے گا، تبلیغ کے حوالے سے جماعت آئی ہوئی ہے، وہ چند منٹ آپ سے گفتگو کریں گے۔ نماز پڑھ کے چند لوگ بیٹھے رہے، چند لوگ اکٹھا ہو گئے اور مسجد کے صحن میں آ گئے۔ ایک خوش شکل ہلکی ہلکی داڑھی والا نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرات آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں کروں گا جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ہر بات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ناپائیدار چیز خود زندگی ہے، بس ایک سانس ہے، آئی اور پھر نہ آئی۔ اس لیے اپنے تمام معاملات صاف رکھیے اور جھوٹ نہ بولیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اسی طرح حق بات ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اشعث بن قیس کے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کے مارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوڑے ہو کر پیش ہوگا۔ آپ حضرات چاہیں تو سنن ابی داؤد میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ عبدالرحیم کے تو یہ حدیث سنتے ہی ہوش اڑ گئے۔ ان کے سامنے چند ماہ پہلے کا واقعہ گھومنے لگا جب وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھا رہے تھے کہ یہ دکان اور مکان ابا جی صرف انہی کو دے گئے ہیں۔ پھر ان کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، وہاں سفید سفید داغ تھے۔ کیا میں کوڑی ہو رہا ہوں؟ کیا مجھے دنیا میں ہی سزا مل رہی ہے؟ کیا میں کوڑی بن رہا ہوں؟ ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ جیسے بڑی مشکل سے مسجد سے باہر نکلے اور رکشہ لے کر سیدھے بھائی کی دکان پر پہنچے۔ جب وہ رکشے سے اترے تو سامنے ہی عبدالرحمان گھی کے ڈبے اتروا رہے تھے۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر آگے بڑھے، بھائی جان۔ عبدالرحمان، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بھائی کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی جان۔ عبدالرحمان بھی بھائی کے گلے لگ کر رونے لگے۔ عبدالرحمان سہارا دے کر بھائی کو اندر لے گئے۔ جلدی سے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، پانی پلایا۔ عبدالرحیم کا دل ذرا ٹھہرا۔ وہ کہنے لگے، بھیا میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، میں بڑے مکان اور دکان کے لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ آپ بڑے ہیں، بھلا بڑے معافی مانگتے ہیں؟ میرے دل میں کوئی رنجش نہیں، جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ تم نے مجھے معاف کیا میں چین نہیں پاؤں گا۔ اچھا بھائی جان، میں نے آپ کو اللہ کے واسطے معاف کیا۔ میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی رنج، کوئی ملال نہیں، مگر ایک شرط ہے۔ عبدالرحیم نے بھائی کے ہاتھ تھام کے کہا، میں تم کو اپنی خوشی اور دلی رضامندی سے جائیداد کا حصہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، بس ہاں کر دو، قبول کر دو۔ عبدالرحمان نے بھائی کی حالت دیکھی اور بولے، میرے اللہ نے مجھے اپنے پر بھروسہ کرنے کا انعام دے دیا، مگر اگر آپ حصہ دے کر ہی خوش ہیں تو مجھے قبول ہے۔ عبدالرحیم خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، کل میں آؤں گا، تیار رہنا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کہاں؟ کل بتاؤں گا۔ اچانک جیسے عبدالرحیم کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ وہ پھر خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ آئندہ ایک ہفتے میں عبدالرحیم نے کچہری جا کے قانونی طور پر عبدالرحمان کے نام ان کا حصہ منتقل کر دیا۔ اور پھر اسی رات جب وہ گرمی کی وجہ سے قمیض اتار کے لیٹنے لگے تو اچانک ان کی بیگم کی حیرت زدہ آواز آئی، ارے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔
آپ کے پیٹ پر تو اب کوئی نشان ہی نہیں۔ عبدالرحیم ہنسنے لگے۔ وہ نشان نہیں تھے، گناہ تھے جو توبہ کی دعا سے مٹ گئے، دور ہو گئے۔ ارے بھلا یہ کون سی دعا ہے؟ کس حکیم سے لائی؟ ان کی بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ یہ امت کے غمخوار، امتی امتی کہنے والے، سب سے پیار کرنے والے سے ملی ہے، جنہوں نے مجھے بچا لیا، میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبدالرحیم کے لہجے میں سچی محبت اور سچا پیار تھا۔